السلام علیکم تو ہمارے ویورز کو، اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے ہمارے ساتھ ہیں بلال اور زہیب ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں، اور آج کے جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوں گے وہ ہے یو ایس اسرائیل ورسز ایران کی وار، جو کرنٹ سینیریو میں چل رہا ہے آج کل کا ہاٹ ٹاپک، اور اس کی کیا اپلیکیشن اور امپیکٹس وغیرہ ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. سو جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں 12 ڈیز اس وار کو گزر چکے ہیں، اور کرنٹ اسٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 300 کیجولٹیز ہو گئی ہیں ایران کی، جبکہ یو ایس کی اراؤنڈ 7 فورسز کے لوگ مرے ہیں، اسرائیل کے کچھ ڈزنس لوگ مرے ہیں. ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں وینو کے اسٹریٹ آف ہارموز کی ایک انرجی کرائسس چل رہے ہیں، اور وار جو ہے آن گوئنگ ہے. دیر از نو نیگوسیشن ہیپننگ، یا کوئی اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے مطلب. سو آئی تھنک اسٹارٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس کا جو ہے ریزن دیکھ لیتے ہیں. بلال کا بھی لیتے ہیں کہ بلال یہ وار کا کہ کیا ریزن ہے بلال کو لگتا ہے کہ جس کی بیسس پہ اسٹارٹ ہوا. جیسے کہ یہ وار کافی دن ہو گئے ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے آج. تو اسی طرح وار کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی کہ وار اسٹارٹ ہوئی ہے. اس کا اصل ریزن یہ ہے کہ خمینی صاحب کو شہید کر دیا. تو اس کے بعد جو ایک کنٹری کے لیڈر کو اور دنیا بھر کے ہمارے شیعہ مسلک کے بھائیوں کے امام کو شہید کیا ہے. تو اس کے رد عمل میں بہت ان کو صرف ان کی فیملی کو شہید کیا گیا ہے. تو بہت ہی افسوسناک چیز ہے، اور یہ ہے کہ اس پہ ایک ریئیکشن جو آنا تھا. تو اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہے اس کے ریپرکشن میں پورے جی سی سی کنٹریز میں اور کہتا ہے جو ریجن کے ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی ہے، اور نہ ہی صرف پاکستان اور اس کے پڑوسیوں کو، باقی اس کی فار ریچنگ افیکٹس. بالکل. اچھا، آئی تھنک زہیب سے بھی پوچھتے ہیں کہ زہیب کو اس کا روٹ کاز کیا لگتا ہے کہ کس بیسس پہ اسٹارٹ ہوئی اور کیا مین ریزنس جس کی وجہ سے وار چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے اس سے پہلے کانفلکٹ میں آلریڈی تھا اس کے ساتھ. لائک بفور دیٹ دے ور آلریڈی ان کانفلکٹ لائک 70 ایئرس سے 70 سال سے ان کا جو ہے وہ چل رہا ہے کانفلکٹ. ایشو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو رضا پہلوی جب تھے وہ ایک پرو ویسٹرن مونارک تھے وہاں پہ، اور وہ جو ہے اپنی پالیسیز وغیرہ اپنی امپلائی وہاں پہ کرتے تھے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے یو ایس نے یہ کیا ہے کہ اپنے عوام پہ جو نا ان کو پسند نہیں تھا کہ ہم آئل بھی یہاں سے نکال سکتے ہیں کسی کی، اور ریسورسز وغیرہ نکال سکتے ہیں. تو ہم رضا بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرمپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رضا پہلے سے گڈ میں، اور وہ اس کے فیور میں. دین آئی تھنک جب سے نہیں آیا ہے ٹوٹلی اگینسٹ یو ایس اسپیشلی، اور ویسٹرن آئیڈیاز جو ہے رولا کا فادر تھا سے پہلے. تو یہ ریزن تھا. اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ ایران جو تھا وہ آئی تھنک نیوکلیر پاور بننے والا تھا. بالکل. اور یہ امریکن جو تھے، امریکہ اس کے اسٹرکٹلی اگینسٹ تھا، ہاں. اور یہ دو لا چکے تھے کہ ہم بنانے والے ہی ہیں نیوکلیر پاور بننے والے ہیں. تو آئی تھنک سیکنڈ ریزن. صحیح ہے. اچھا، نیتن یاہو جو ہے نا 90 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے نیوکلیر پاور بننے والے ہیں، وہ ساری چیزیں یہ شروع سے رہا ہے. بٹ جو مجھے لگتا ہے نا ابھی ٹریگر یہ ہوا ہے کہ جس کی بیسس پہ یہ بامبنگ اسٹارٹ ہوئی، وہ ایک تو بیسکلی ایک تو یہ نیوکلیر پاور والا تو ایک ریزن تھا، اور جسٹیفیکیشن وہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ لوگ ہمیں کوئی ہارم پہنچاتے ہیں، ہمارے کوئی الائز کو ہارم پہنچاتے ہیں، ہم نے ان کو پہلے اٹیک کر دیا. ساری چیزیں یہ جسٹیفیکیشن آتی. بٹ اب ریسنٹلی جو ہے نا ان کی جو کانفرنسز آ رہی ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا ریلیجیس کی طرف جاتے ہیں، پروفیسی کی طرف جاتے ہیں، امام مہدی والا ریزن دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو بیک گراؤنڈ پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کافی سالوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا،
اور اب جو ہے نا انہوں نے اس کو ریزن بنا کے خمینی کو اچانک سے اس پہ اٹیک کیا اور لبریشن والے کہ وومن فریڈم والی بات اور فیمنزم والی بات اس کو ریزن بنا کے انہوں نے اس کو اٹیک کر دیا. تو مجھے ایک بیک ہینڈ پہ ایک لانگ ٹرم ریلیجیس ایسپیکٹ بھی دکھتا ہے فی الحال. جی بالکل محمد, میں آپ سے ایگری کروں گا اس بارے میں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ جو ہے اپنے وائٹ ہاؤس کے اندر ٹرمپ نے بجلی ٹریز تھے ان کے, وہ سب they were all coming and praying for Trump. So basically that suggests, and that's the first time in history that religion and the agent of religion is so involved in this. That is something we are looking at as well. There is some word usages from Israeli side as well, that they are using the word that they are referring to non-Jewish people with certain words that regards to as an enemy or an opponent or something. So basically, they are making it all a religious thing. And of course, when they martyred Imam Khomeini Sahab, it became a sentiment as well in the Middle East as well, and in the affected of wider region. That is something that we are seeing as well. That Iran right now is specifically attacking those agencies or embassies that are involved in that are U.S. bases or have something to do with U.S. Right, and at the point when they are being shot down, here debris is coming and affecting a lot of local communities as well, as a result, as a collateral damage as well. That is something that we are looking to point out as well. But there's another thing that we are witnessing right now. I was watching Tucker Carlson, a US Senate minister, and he was basically pointing it out that it has nothing to do with American people, and they haven't voted for this war. This war is being imposed on them. So basically, if we will say that Israel has struck two birds with one stone, like have involved the same mistake that the Soviets or the Russians did in the Ukraine, that they have involved the Americans in not be a war right now, and a lot of protests are happening across Europe, France, and US and other countries as well. That is something that they are saying that we have, and they were not expecting this. The entire Strait of Hormuz, I believe, has been blocked right now. Yes. And stats are showing that the Americans right now, within first 100 hours, they lost around $3.7 billion. So these are some repercussions that everyone is facing right now at this moment. And this is not even affected. We have to see the significance of all of this. For last couple of decades, we were seeing that Middle East was prospering. The entire Gulf region, UAE, United Arab Emirates, Dubai being the main city, Abu Dhabi, and Qatar, Oman, Saudi Arabia, and they were doing fine. Now, for all of a sudden, the oil facilities are being attacked, or oil tankers are being for the recent attack, that even Trump disapproved. Israelis basically attacked uh, the oil tankers in Iran that that made a smoke cloud, and people in the Tehran city, millions of people's lives got affected as a result of that collateral damage. But then that, because of this issue, now the Dubai and a lot of people are going back to the origin or countries of origin, and the economies have been destroyed as well. What do you think? What are your thoughts on it, Mahal? نہیں آئی تھنک ریپوٹیشنس جس طرح سے ریجنل ایک جو انسرٹنٹی کریٹ ہو گئی ہے, جو ایک پیسفل کنٹری سمجھے جاتے تھے یا سب سے زیادہ سیکیور سٹی سمجھے جاتے تھے, اب وہ انڈینجرڈ ہو گئے ہیں. تو آبویسلی ایک مینشن تو ہوئی ہے. ریپوٹیشنس جو ہے آبویسلی اس کے بہت سارے ہیں. ایک تو جیو پولیٹیکل تو ہم نے بات کری ہے کہ ریجنل مڈل ایسٹ اور کرائسس سچویشن ہو گئی ہے, ساری چیزیں. ایک اور چیز جو ڈفرینٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کے اندر بھی دو پارٹیز بن گئی ہیں, اور وہ خود بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ جو ہے نا دے ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ فار اسرائیل.
جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایس کی کوئی بل نہیں تھی انیشلی ان کو پل کیا گیا ہے کیا گیا ہے اس وار میں، اور اب وہ بیسکلی اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں، ان کو ریزن سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا اس کو ریزن بنائے. تو انیشلی کسی اور ریزن کی وجہ سے وار اسٹارٹ ہوئی، پھر اس کے بعد اب وہ کنٹینیو ہو رہی ہے، تو وہ ریزن چینج ہوتا جا رہا ہے. اب وہ بیسکلی نیوکلیئر کے علاوہ ان کی نیول آرمی کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں، وہ بالکل ہی ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں ایران کو اینڈ ٹو اینڈ. اور بیسکلی آئی تھنک یو ایس جو ہے نا انیشیلی شارٹ ٹرم وار کے لیے تو ریڈی تھا، بٹ وہ اتنا خامنی کے وہ ڈیتھ کے بعد ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے ایران، اور جو ہے نا ان کے لانگ ٹرم وار ہوگی. سو ابھی یو ایس میں بھی ایک تھوڑا سا دھچکا لگا ہوا ہے کہ وہ لانگ ٹرم وار کے لیے وہ ساری چیزیں کریں. جیسے ایک ایگزامپل انہوں نے یہ کیا کہ آئل کرائسس میں انہوں نے ایکسیپشنلی انڈیا کو الاؤ کر دیا 1 منتھ کے لیے کہ وہ رشیا سے آئل امپورٹ کر لے، جبکہ وہ پہلے اس چیز کو منع کر رہا تھا. تو اب وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ 1 منتھ کے امپورٹ سے انڈیا کے ساتھ ایک فرینڈ شپ بھی رہے گی، دوسرا یہ کہ اتنا زیادہ کوئی رشیا کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس طرح کے بھی کراس کنٹری جو ہے نا امریکہ ڈیسیجن پاس کر رہا ہے، جس کی بیسس پہ وہ خاص لوگوں کنٹریز کے خاص اپنے الائز کو وہ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو زہیب کی طرف آتے ہیں. زہیب کوئی اور ریپوٹیشن تمہیں لگتا ہے کہ اس کے وار کی وار سے کریٹ ہو گئے ہمارے ایریا میں، یا کسی طرح سے اکنامیکل کس طرح سے اور کیا ریپوٹیشن ہے جو تمہیں اور تو مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں ایک تو کافی سارے ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں، جیسے کہ ہماری اکنامی پہ افیکٹ کرے گا کافی. اور ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے ابھی امریکہ سے یہ بھی بولا ہے کہ ہم رشیا سے آئل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سے ابھی وہ مسئلے چل رہے ہیں اور یہ سارا مسئلہ، اور انہیں الاؤ کریں کیونکہ وہ ان کا آئی تھنک وہ کوئی کانٹیکٹ وغیرہ تھا پہلے ہی. اس سے پہلے بھی جب انڈیا لے رہا تھا رشیا کی طرف انفیکشن وغیرہ لگا دیں ڈائریکٹ لگا دیں؟ یہ ابھی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو آئی تھنک اوور آل پورے ساؤتھ ایشیا میں افیکٹ کر رہا ہے اس وار کی وجہ سے. اور یہ جو ہمارے باقی کنٹریز میں دیکھیں کہ رشیا ہے، انہوں نے بھی ہیلپ کی آفر کی ہے ایران کو. اور آج امریکہ آج ایکچوئل آئی تھنک امریکہ کو ڈیزائر تھا وہ ساؤتھ کوریا کی کی ہے. تو آئی تھنک وہ جو ہے وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ہاں بالکل نہیں، آئی ایگری. بیسکلی ایک سینیریو یہ بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ کہیں اور سے بھی اٹیک ہو رہے ہیں، اور وہ ایران پہ یا باقی اس پہ نام لگایا جا رہا ہے. جیسے کہ ارام کو سعودی عربیہ پہ ارام کو آئل ریفائنری پر اٹیک کیا گیا، جبکہ ایران نے بولا کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا، اور کچھ پروفس ایسے بھی ملتے ہیں کہ وہ ایران کی طرف سے میزائلز آئے نہیں ہیں. تو بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے نا ایک ایکسپلیشن کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. تو اس سارے سینیریو میں آئی تھنک میں بلال سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلال تمہیں لگتا ہے کہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کون اس چیز کو اپارچونیٹی کو فائدہ اٹھا رہا ہے؟ بالکل یہ سوال بہت ویلڈ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں کسی کا فائدہ نقصان ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز اسٹارٹ کی جاتی ہے. میرے خیال سے یہ جو سچویشن فیکٹس دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں آ رہی کہ اس کو یو ایس کو زیادہ کوئی فائدہ پہنچے. یہ ہے کیونکہ یو ایس واسنٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ وار کس حد تک جائے گی. ان کا جو آپ ان کے باور اگر ان کے انٹرپریٹرس کے ان کے ریپرزینٹیو کے پرفارمنس دیکھ لیں وہ یہی تھا کہ ریجیم چینج ہے، جو ٹیررزم کے اگر وہاں سے ہے ان کے جو پراسپیکٹو میں ٹیررزم ہے تو اگر وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے تو اس کو کنٹین کیا جائے. مگر ایک بات دکھائی جاتی ہے کہ جو یورپ کے وار سے اس کا کوریلیٹ ہے، یورپین وار میں کافی سارے جو انرجی کانٹریکٹس رشیا کے پاس تھے وہ صرف یو ایس کے پاس ٹرانسفر ہو گئے تھے. کافی سارے سورسز تو ویسٹرن بارڈرس میں جو نارتھ امریکن ریجن ہے وہاں ٹرانسفر ہوئے تھے. اسی طرح ابھی آپ نے ریسنٹ دیکھا ہے کہ وینیزویلا پہ جو اٹیک ہوا ہے، جو آکوپیشن ناٹ آکوپیشن دیٹ سے جو ریجیم چینج ہوا ہے ان فیور آف یو ایس، اس میں دکھائی دیتا ہے کہ وینیزویلا از اے کنٹری ود اے لاٹ آف ریسورسز انکلوڈنگ آئل انکلوڈنگ واٹر،
تو لگتا ہے تو یہی ہے کہ امریکن اپنا تو دیکھ لیا انٹرسٹ، اس کے بعد ہی کچھ اٹیچ ہوا ہے. ورس کے سیناریو رکھ کے اچھا اس سچویشن میں بڑی دو مزے کی بات ہے. وہ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے یاروں نے دھوکہ دے دیا. اب میں کہہ رہا ہوں یار، اب پتہ نہیں یار سے کیا سمجھے کہ یار ایران کا کیا سین ہے وہ اور پہلا دھوکہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہوا ہے گلف کنٹریز کے ساتھ. گلف کنٹریز کہہ رہے تھے کہ بھائی امریکہ ہمارا دوست، ہماری جو سیفٹی کی ارینجمنٹس ہوئے جو کہ انہوں نے کافی کام کیا، محنت کنٹری بلڈ کیا، اور اب ان کی جو ہے کنٹریز پہ آ کے راکٹس لگ رہے ہیں اور ڈرونس، اور جو ان کے الائے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. اور ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ کہیں ایفرٹ لگ رہی ہو کہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا نہیں کر پا رہا. جو قطری ایئر فورس انہوں نے خود ہی ڈاؤن کیے ایرانین پلینس، اسی طرح جو دوسرے جو گلف کنٹریز ہیں وہی وہ اپنی اپنی اس پہ چل رہے ہیں کہ ڈاؤن کر رہے ہیں. اور دوسرا دھوکہ آپ کہیں گے وہ کام کیا. اس کی مزے کی بات ہے ایرانین انٹرنیشنل کی جو ڈومیسٹک ایرانین نیوز پیپر ہے اور اس کی رپورٹ ہے، اور آپ کی بزنس ٹوڈے کی رپورٹ ہے، یہ صاف فیکٹس ہے کہ جو ایران کا جو آئل 80% ایکسپورٹ ہو رہا تھا وہ تو چائنا کو ہو رہا تھا. اور آپ آئل کی سگنیفیکینس اور آئل کی اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر آئل آپ اسٹوریج بھی کرتے ہیں نا تو ایک دن کی کاسٹ ہوتی ہے $100,000 کا آتی ہے اگر آپ کی شپ میں آئل ہے اور وہ شپ جو ہے پانی میں صرف کھڑی ہوئی ہے. تو جب بھی بہت سارے کنٹریز مطلب چائنا جو ہے آئل ایکسپورٹنگ پارٹنر ہے 80%، 1.2025 کی فیکس ہے معلوم کہ وہ 1.4 ملین بیرلز پر ڈے کے حساب سے آئل امپورٹ کر رہا ہے. اچھا. تو 2026 کے شروع میں کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے اس کو کہا تھا کہ اپنی اس فریکوینسی کو دو کرو، تو $1.13 ملین کی طرف سے ملین بیرل سے کی طرف چلا گیا. اچھا دوسری ایک چیز اس پر سمجھ میں آتا ہے، پہلا تو یہ ہو گیا چائنا اگر اس کا علاج ہے تو بھائی نظر نہیں آ رہا کہ اپنی شپ لے کے کہیں پانی میں کھڑا ہو. تو ایران اور چائنا کا وہ ہے کہ بھائی ہے تو بھائی اس وار کو رکوانا چاہیے، ٹھیک ہے پورے ریجن کے لیے اچھا ہے. تو ایک بات صحیح کی جاتی ہے کہ چائنا از اے ویری وائٹل پلیئر فار شاپنگ دس وار بیکاز ناٹ اونلی اٹ ہیز اسٹیکس ان اٹ ان فارمس آف آئل، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چائنا تو ایران کا دوست ہے بہت. آپ کا جو علاقہ آپ کے ساتھ میں کہاں ہے ٹریڈنگ کر رہا ہے، اتنا ہیوج آپ کا ایکسپورٹر ہے، تو اس کے ساتھ تو آپ کو اچھا تعلقات کے لیے اسٹیپ ان کرنا چاہیے. تو کوئی چیز نظر نہیں آئے. مگر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنے ویور سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئل جو چائنا ایران جو چائنا کو آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، کیا وہ ہم اتنے فائنینشلی اکنامیکلی ہم لوگوں کو اتنا پتہ ہے، ایسے اتنا کانشیس ہے کہ چائنا کو کس طرح آئل پہنچاتا ہے ایران کس کرنسی میں. جب دیکھے جائے تو باقی سب کنٹریز تو خود سینکشنز لگے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں زویل؟ مجھے لگتا ہے کہ کافی کنٹریز کے دیکھنے تو ایران پہ بھی لگے ہوئے ہیں کیونکہ ایران پہ اب انویسٹ کرا سکتے ہیں. اس کا بینیفٹ جو بھی وار چل رہی ہے زیادہ بینیفٹ آئی تھنک ایک تو رشیا کو ہوگا اور اوپر سے چائنا کو بھی اس کی اور ساتھ ساتھ سعودی کو بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے پروفٹ، سعودی کی اور وغیرہ سعودی سے بھی چل جائے گا. اور یو ایس کی کچھ کمپنیز ہیں جیسے ایکسون آئل وغیرہ ہو گئی تو اس کو بھی پروفٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ جو وار میں کیے ہیں. اچھا سعودی کو جو ہے نا اس طرح سے فائدہ ہے کہ سعودی اور یو اے ای کا جو ہے نا جو وارد آتا ہے وہ ریڈ سی سے بھی چلے آتا ہے. تو اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے نا تو وہ وہاں سے بھی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. تو جو کنٹریز وہاں پہ بلاک ہے وہ یہاں سے لے رہے ہیں. ان کا جو obviously والیوم ٹرانسفر ان کا ہو گیا ہے. باقی اس کے علاوہ جو چائنا اور رشیا والی چیز ہے نا ایگری وائز کہ یہ جو ہے نا چائنا اوبیسلی اتنے ٹریڈ کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے اور آئل بھی ان سے لے رہا ہوتا ہے. تو چائنا کے ملٹیپل سورسز ہیں، رشیا چائنا وغیرہ. اب انڈیا کو جیسے پرمیشن دے دی ہے رشین آئل لینے کی، یہ ساری چیزیں تو اس سچویشن میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ تھوڑا ڈپلومیٹکلی اس لیے بھی چل رہے ہیں بیکاز یہ رشیا ایک اور پرانی سپر پاور تھی،
رشیا کیا کر رہا ہے سائلنٹلی ایران کے بیک پہ ہے. جو نیا مشتبہ خمینی جو انہوں نے لیڈر سپریم لیڈر سلیکٹ کیا ہے اس کی سلیکشن پہ آذربائیجان چائنا رشیا انہوں نے جو ہے نا کافی اس کو اپریشیٹ کیا. ساری کنٹریز نے ایسا نہیں کیا یا ویلکم کیا. پاکستان نے بھی کیا بٹ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ گروپ ہے جس میں پاکستان رشیا چائنا اور ایران اور جس میں آذربائیجان اور ٹرکی بھی شامل ہے, یہ ایک اسٹرانگ گروپ یہاں پہ ایران کے بیک پہ بنتا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک یو ایس کے کافی سارے اس میں سرپرائزز ہوئے ہیں یا اپسیٹ ہوئے ہیں. کوئی چیز ذہن میں آتی ہے کہ یو ایس کیا کس طرح سے سرپرائز ہوا اس پوری وار میں یا کوئی چیز ایگزامپل ہے فی الحال یو ایس اس طرح سے سرپرائز ہوا ہے کہ یو ایس سوچ رہا ہے کہ ایران ڈٹ جائے گا اور وار بند کر دے بہت جلدی اور کا مشتبہ کمیٹی کی جگہ وہ جو رضا پہلوی وغیرہ وہ آ جائے گا. جو ٹرمپ نے بولا ہے نا وہ اوپنلی اس نے یہی کہا ہے کہ میں بندہ دیتا ہوں تم لوگ اس بندے کو رکھو. جیسے چودھری لگا ہوا ہے نا پورے ریجن کا, لیکن وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھائی ہم کو اپنا بدلنا پہ بھی اس کی جو ہے کافی ایگری ہے, کافی بول رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو وار کر دوں گا لیکن وار جو ہے نا اسٹارٹ پراپرلی کر نہیں سکتا. اور یہ ایک ہسٹری ہے آئی تھنک یہ کہ کیونکہ ایک تو آئے گا تو یہ شخصیت لوگ اگر آتے ہیں یہاں سے یہ نہیں کرنا ہے. اور آئی تھنک دوسرا یہ کر سکتا ہے کہ دوسرا پاکستان کے تھرو یا کوئی بیسز وغیرہ جو ہے بیسز وغیرہ کہیں اور ہے تو زیادہ تر تو یہاں والوں نے رجسٹر کر دیا یو اے میں ہے رجسٹر کیے وہاں میں رجسٹر کیے. باقی اگر کہیں پہ ہیں تو وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک ان دی اینڈ وار نقصان ہی ہوگا لوگوں کو. بالکل اچھا ایک چیز میرے ذہن میں آئی ابھی بات کرتے ہیں جو یو ایس کا ویک پوائنٹ ہوا ہے ساری وار میں. ایک تو انہوں نے جو ہے نا وار ہی اسٹارٹ کی کہ اسکول پہ اٹیک کر کے اب اس کے پروف بھی آ گئے. انہوں نے ٹاؤن ہاک میزائل یوز کیا اسکول میں اٹیک کرنے سے پہلے. سب سے پہلا اٹیک اسکول میں ہوا تو جس میں 160 کوئی نیوز چینل 170+ فیٹیلٹیز بتاتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا. سیکنڈ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا انٹرنیشنل بارڈرز میں جو ان کی نیوی گئی ہوئی تھی جو کہ آرملیس تھی بالکل ہی کوئی ایمینیشن نہیں تھی اور یہ سری لنکا میں کے پاس جو ہے نا اس پہ اٹیک کر دیا جو اپنے ایک اینول نیول کانفرنس کے لیے انڈیا میں گئے ہوئے تھے. اب وہاں پہ انڈیا کی بھی ڈپلومیسی سامنے نکل کے آتی ہے کہ انہوں نے نہ تو ان کو ریسکیو کیا, پہلے تو بلایا اور پھر اس کے بعد نہ ان کو ریسکیو کیا نہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی. کیا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم انڈین اوشن کے گارجین ہیں, مودی کے یہ ورڈس ہیں. اور جب ریسکیو کرنے کے بعد ہی انڈین اوشن میں کوئی اور کنٹری آ کے امریکہ آ کے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ان کے گیسٹ پہ اور یہ کوئی ریئیکشن شو نہیں کرتے. تو دوسرا یہ چیز تھا کہ اچھا میں یہ سوچ رہا تھا اب دیکھیں جب ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی تھی تو اس کے ایک یہ ہوتا ہے نا ایک ٹرو ورلڈ آرڈر ہوتا ہے جیسے جب کہتے ہیں جیسے کہ جب ورلڈ وار 1 اینڈ ہوئی تو اس نے برٹن کو اور جرمنی کو ایک ورلڈ پاور بنایا. اس کے بعد جب ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی تو اس نے یو ایس کو ایک سپر پاور بنایا تھا. اور آئی تھنک اب یہ جو یہ اگر ورلڈ وار 3 کیس کرتی ہے آئی تھنک سو اگر فلانا کہتے ہیں پوسٹ میں کچھ بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ سپر پاورز کون ہو سکتے ہیں؟ ورلڈ وار 2 جب اینڈ ہوئی تھی تو ہیروشیما ناگاساکی پہ اٹیک ہوا تھا نیوکلیئر, تو بڑے برے ٹرمز میں اینڈ ہوئی تھی. ابھی اور زیادہ نیوکلیئر پاورز ہیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا اینڈ جو ہے اچھا نہیں ہونے والا. اور یہ دو پہلو ہیں اس کے, یا تو یہ اگر ایسکیلیٹ ہوئی تو پھر یہ نیوکلیئر جب تک ویپنس نہیں یوز ہوں گے یہ ختم نہیں ہوں گے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ ابھی رائٹ ناؤ بیٹھ جائے نیگوسیشنس پہ. اس کا حل یہی ہے کہ پولیٹیکلی بیٹھیں نیگوسیشن کریں اور پھر یہ وار یہیں پہ اینڈ ہو جائے گی. بٹ ابھی بظاہر دونوں پارٹیز ایسے لگ رہی ہیں کہ نیگوسیشن کے لیے ریڈی نہیں ہے کیونکہ یہ وار نیگوسیشن کے دوران ہی اٹیک ہو گیا تھا. فی الحال آپ کا کیا لگتا ہے اینڈ کیا ہوگا اس وار؟ اینڈ میں تو کچھ نہیں, مطلب وار کے اینڈ میں صرف لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں اور نقصان ہی ہوتا ہے. وار کے اینڈ میں کچھ بچتا نہیں ہے. تو ہم نے ورلڈ وار 2 ورلڈ وار 1 میں دیکھا تھا. اس کے بعد سے جو یورپین کنٹریز ایک بہت بڑی مثال ہماری ہے
اگین کہ ہم لوگ کو اس کا پتہ نہیں اتنا امپیکٹ وار کے بعد جارجینس جو ایک دوسرے کے بڑی نسلی دشمن تھے، مطلب کہ ان کی امپائر پہ مجھے یاد ہے میں کینیڈا میں ہوتا تھا تو وہاں ہماری ڈرامہ کلاس تھی تو اس میں کسی مووی دکھائے تھے پولش اور جو جرمنی کی مووی تھی، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ یار ویانا وار کے بعد کس طرح جو ہنگیرین امپائر نے ان کو ٹریچری کی، دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کے پولش آرمی کو پولش لوگوں پہ اٹیک کیا. مطلب کہ ان کی جو ہسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے اس میں بڑے ان کی ایک دوسرے سے بڑے اسٹرانگ گریوینسز ہیں، اور ہمارے قرآن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کیا کیا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو وہ بھی ہے، مگر ایک ذہن میں وہ یہی چیز آتی ہے کہ چلو سب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ امریکہ نے سب بیٹریز جو ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے وہ بیٹ کر کے اسرائیل کے بارڈر پہ لے آئے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی ایک دوسری چیز آپ کو دکھ رہی ہے جو بہت سارے اینالسٹ دیکھتے نہیں ہیں یا اس سے بات کم کرتے ہیں کہ آپ کو جو جی سی سی کنٹریز ہو گئے وہ تو ان پروٹیکٹڈ ڈیفینس لیس ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھولے سے کوئی اٹیک کوئی ڈیبریز آرام کو پہ یا کسی اور گلف کنٹری کے ریجن پہ لگے، اور یہ گلف کنٹری جو عرب کنٹریز عرب بلاک کے لیں اور یہ ایرانی بلاک کے لیں، اگر ان کے درمیان لڑائی اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس ریجن میں بچے گا کیا؟ آئل کے دونوں ڈیپوز ایک نے ایک شروع کرے گا اور پھر چین ریئیکشن میں دونوں ایک دوسرے کے آئل ڈیپوز پر اٹیک کریں گے اور اس ریجن کا پورا آئل اور پوری اکنامی کولپس ہو جائے گی کیونکہ ان کی اکنامی ہی آئل میں. میں نے اس شروع میں سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایران جو ہے چائنا کو کس طرح آئل دیتا ہے؟ اب باقی کسی کنٹری سے ڈالرس میں ٹریڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسیس ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ یو ایس کا جو فائنینشیل سسٹم ہے دنیا کا وہ ڈالر سے زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے آپ کی وہ بیک کرنسی آتی ہے. چائنا کو اور آپ کو پتہ ہے ایران کے اوپر سینکشنز لے رہے ہیں کافی ٹائم سے. ایران کو جو چائنا آئل دے رہا ہے یو این میں ہوگا یا یو این ڈالرس میں ہوگا. دوسرا کہتے ہیں ٹی کیٹل میتھڈ جو جس میں آپ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس آتے ہیں وہ آپ کسی دوسرے پورٹ کے ذریعے سے اس کو ری لیبل کر لیتے ہیں، یا آپ جہاز کا سگنلی الیکٹرانک سگنیچر چیز کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاز جو ہے کہیں اور کے لیے کہیں وہ نیٹ ورکنگ بلڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس چائنا سے ریسورسز چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہے آئل لیگلی یو ایس سینکشنز کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر جو وار کا ریپرکشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر عرب اور ایران ایرانی فارسی حکمران اور عربی حکمران اور دونوں مسلمان ہیں دونوں طرف رائٹ، ریلیجن بھی سیم ہے ریلیجن بھی ڈفرینٹ ہے. اگر یہ لوگ آپس میں اپنی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے تو آپ کا اصل میں تو اس ریجن کے سب سے بڑے نقصان ہے. ایران میں جب بمباری ہوتی ہے آپس میں ان کا آئل ریسورسز جل جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہاں کے لوگوں کا ہے. صحیح ہے کیونکہ ان کی مین سورس آف انکم ہوتی ہے. اور دوسری طرف سے اگر گلف کنٹریز کا آئل اگر ختم ہوتا ہے تو یہ بھی یو سے دبئی نے اپنی تھوڑی بہت چیزیں ڈائیورس کی، مگر 2 پوائنٹس ہیں جیسے کہ بولا دبئی کا جو تھا ایک تو دبئی کی سیفٹی مشہور ہے صحیح ہے، اور دوسرا دبئی کا یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے یہ بھی ہے تو ان کا سیفٹی چلی گئی ہے. اب آئل جو ہے اگر آئل پہ ڈیپوز کا اٹیک ہوتا ہے تو ان کے پاس بچے گا کیا؟ وہ تو کنٹری ریگستان سے نہ تو واپس مٹی مٹی ہو جانا ہے. تو اسی طرح اب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ پاکستان کے اس پہ کیا ریپرکشن ہے آج، کیونکہ ابھی کیا انفارمیشن ہے کہ آئی ایم ایف سے لون مل رہا ہے نہیں مل رہا، کیونکہ بینگ پاکستانی لائک وی آر a lot dependent on oil as well and we are also dependent on ہماری سب سے بڑی انکم پتہ ہے انڈائریکٹ انکم ہے ریمیٹنسز کے فارم میں آتی ہے. ہمارے اتنے پاکستانی جو بیسکلی گلف کنٹریز کے اندر ہیں وہ جو فورن ریمیٹنسز جو انویسٹمنٹ بھیج رہے ہیں پاکستان میں وہ آنا بند ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے جو ریمیٹنسز آتے ہیں سعودی عرب یو اے ای یہاں سے آتے ہیں. سوچے کہ ان کا کتنا نقصان ہوگا. ہم اتنے سارے اپنے انٹرنل ریفیوجیز اینڈ انٹر ریفیوجیز کو کہاں رکھیں گے؟ اس بارے میں آپ لوگوں کا میں تھوڑا سا ان کو جاننا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ سعودی عربیہ واز بیسکلی ٹریڈنگ ایز لائک فارمس آف ڈونیشنز چیریٹیز اور واٹس ایور. اب ہمارے پاس ہمارا ایک دوسرا اسپیکٹ یہ بھی آتا ہے وہ ہمیں آئل دے رہا ہے جس کو ہمیں ایڈ دیتا ہے فائنینشیل ایڈ. اس کنٹریز میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ایران اور پاکستان کی ریلیشن شپ کیسے ہیں تو کافی اسپیکٹس ہے جس پہ دیکھنا چاہیے. اور چائنا اور پاکستان کو
Pakistan has to be very cautious again, as I would say. یہ وار جو ہے نا اگر بڑھتی ہے اس میں اس ریجن میں کسی بندے کا فائدہ نہیں ہے, سب کا نقصان ہے. فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اس کے پاس آئل ریزرو زیادہ ہیں, اس کے پاس جو ہے اور اس ریجن سے دور ہے. ابھی اگر لوگ جائیں گے کینیڈا امریکہ جا رہے ہوں گے امیگریشن کے لیے یا انویسٹمنٹ اور گلف کنٹریز کی انویسٹمنٹ دیکھیے وہ اس طرف جائے گی. تو آپ اس کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے جو لگتا ہے کہ پاکستان کے پر تو کافی افیکٹ پڑیں گے. ایک تو جو پرائسز وغیرہ ہیں آبویسلی آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑھ گئی ہے, تو یہ بھی آنے والا ٹائم ہے ہو جائے گی کافی زیادہ. اور اکنامک پریشر وغیرہ ہوگا اوور آل کنٹری کے اوپر, انفلیشن بڑھے گی, یہ بھی ہے. سینکشنز وغیرہ تو کر سکتے ہیں, یوز لگا سکتا ہے, پر آئی ایم ایف نے ابھی کہا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں, یہ بھی ہم لون وغیرہ. تو یہ ہے پاکستان آئے تو کس کے پاس جائے گا؟ اوبیسلی چائنا کے پاس جائے گا. اگر یو ایس سے ان کو روک نہیں مل رہا تو یا تو دوسرا سعودی کے پاس جا سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ بارڈر بھی لگتا ہے بلوچستان کا اوبیسلی, تو وہاں سے کافی سیکورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر پاکستان کو آئی تھنک زیادہ سپورٹ کرتا ہے ایران میں کر سکتا ہے. کراچی کو ایران سب کے اوپر کہہ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یو اے کے اوپر بھی کہہ رہا ہے, سعودی کے اوپر بھی کہہ رہا ہے, تو پاکستان کے اوپر بھی کر سکتا ہے. اگر انہوں نے دیکھا کہ پاکستان سے ان کے اوپر کرنا ہوا تو ادھر سیلف ڈیفینس. اور دوسرا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے کل آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو بڑا کوششلی ڈیل کرنا پڑے گا ان سارے میٹرس کو, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنا چاہیے کہ اس خطے میں امن اور پیس کو جو نا لانے کے لیے. جیسے آئی تھنک لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا جب سعودی اور یو ایس کے کانفلکٹ ہوئے تھے اور ذوالفقار بھٹو کیے, تو تبھی آئل پہ ہی سارا کچھ ان کے مسئلے بڑے سعودی کے اور یو ایس کے. تب ذوالفقار بھٹو نے آئی تھنک میڈیٹر کا رول پلے کیا تھا, اور پہلے تو وہ گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ پائپ لائن وغیرہ نہیں بند کرو گا یو ایس انہوں نے بند کیے. تو کچھ ٹائم کے لیے یہ تو ان کے ڈائریکٹ فونس وغیرہ آنے لگے ہیں. پالیسی خراب ہو گئی. وہاں میں نے سنا ایک اسٹوری آئی ڈونٹ نو کہ کتنی ٹرو ہے, بٹ وہ کہتے ہیں اس نے وہاں پہ جا کے سگریٹ کی ہے, کہتا ہے آپ سوچو اگر اتنے ٹائم کے لیے وہ جو پیسہ تھا اس کو اس نے کہا تھا کہ اتنے ٹائم کے لیے اپنے بند کیا اور یہ حال ہو گیا. اب اگر سوچو ایک سال کے لیے ایک مہینے کے لیے ہم بند کرتے ہیں تو کیا حال ہوگا. تو ابھی سے ایران نے بھی یہی کیا ہے, اسٹریٹجی میں یہی ہے, اور یہ ابھی سے آپ نے اچھا, میرا اسٹانس اس میں ہے کہ پاکستان جو ہے نا اکنامیکل انرجی کرائسس آتے ہیں فالوڈ بائی اکنامیکل کرائسس. اوبیسلی پیٹرول پرائسز ہائیک کر رہی ہیں تو باقی چیزوں کی بھی ہائیک کریں گے, انفلیشن بڑھے گا. تو پاکستان ویسے ہی جو ہے نا ایک بینکرپسی والی لائن جو ہے نا اس کے قریب ہی رہتا ہے, تو کوئی فائنینشیلی اسٹیبل نہیں ہے. تو اگر یہ کنٹینیو رہتی ہے تو انڈائریکٹلی پاکستان کچھ انوالو نہ بھی ہونا تو وہ بینکرپسی اور فائنینشیلی چیلنج ہوگا, اکنامیکل کرائسس ڈیفینیٹلی آئیں گے. دوسری چیز اگر اس میں اچھی چیز نکالیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کا اور انڈیا کا جو ہے نا ایک جو الائز تھا یا ان کا جو ریلیشن تھا وہ اس میں کریک ہوا اچھے سے, کیونکہ جو انٹرنیشنل بارڈر پہ ان کی نیول اس پہ اٹیک ہوا اور اس کو اسٹیٹمنٹ آیا انڈیا کی طرف سے. تو پاکستان کے لیے اچھا بیکاز ایک بارڈر شیئر کرتے ہیں اچھا خاصا ان کے ساتھ ایران کے ساتھ, تو پاکستان کو جو ہے نا تھوڑا کلوز ہو گیا انڈیا کے دور ہونے سے ایران کے ساتھ. دوسرا یہ کہ پاکستان نے سعودیہ اور ایران کے بیچ میں تھوڑا سا ماڈریٹ کرانے کی کوشش کی ہے کہ ایران کو یہ بھی بولا ہے کہ ایک تو ڈی ایسکیلیشن کریں, دوسرا اگر وہ ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو دے ول بی فورس ٹو ڈیفینڈ سعودی عرب, تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کو کہا ہے. باقی کے جو مشتبہ خمینی سلیکٹ ہونے پہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, انہوں نے بھی آفیشیل ایک کانگریچولیشن کی اسٹیٹمنٹ اپنے آفیشیل پیج سے نکال لیا. تو وچ مینس کہ پاکستان ابھی ڈپلومیٹکلی چلتا رہے
تو زیادہ اچھا ہے. یو ایس کے ساتھ بھی نہ کرے اور نہ کسی کے ساتھ کرے, اور نیوٹرل ایک اپنا اسٹانس رکھے. اگر ہو سکے تو کہیں پہ موٹیویٹ کر کے ڈی ایسکیلیشن کر سکتا ہے تو وہ اپنا رول پلے کرے. بٹ اگر پاکستان انوالو ہوا تو دیٹ مینس کہ چائنا اور الٹیمیٹلی انڈیا کو بھی انوالو ہونا پڑے گا. سو پھر یہ تو نیور اینڈنگ والی وار ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے نا وار روکنے کی طرف جائے, نہ کہ ایسکیلیشن کی طرف جائے. فی الحال آپ کی ریمارکس ہیں تاکہ ہم تھوڑا کلوزنگ کی طرف جائیں. اچھا, میرا وہاں پہ تھوڑا ذہن جا رہا تھا, وہ جاتے ریئر ارتھ منرلس کی طرف, کیونکہ 2023 میں ایران نے کلیم کیا ہے کہ بیسکلی دے ہیو فاؤنڈ دا تھرڈ لارجسٹ لیتھیم ریزروس, صحیح ہے, اور اس کے علاوہ آئل ریزروس تو ایران کے پاس ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کنٹری میں اٹیک کرتا ہے تو اس کے یہ بھی ایک تحفظات ہوتے ہیں کہ یا کچھ فائدہ تو ہو کہیں اٹیک کرے, کچھ عراق پہ جیسے بھی ہوا, ڈفرینٹ کنٹریز پہ, سیریا وغیرہ پہ, تو ان کے ڈفرینٹ اور بھی ریزنس ہوتے ہیں اس کنٹری کو رہنے کے. تو ایک تو لیتھیم, دوسرا ہم نے سنا ہے کہ ریئر ارتھ منرلس کی بات جب شروع ہوتی ہے تو بس معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بلوچستان کی ریجن میں بھی بہت ریئر ارتھ منرلس ہیں. اور اس وار کے ڈی ایسکیلیٹ میں سے دیکھیں عرب دنیا تو ویسے ہی تباہ, سیریا, لبنان, عراق, ایران بچا ہوا ہے ابھی تھوڑا بہت, سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں بمباری تو ہو رہی ہے وہاں. اور یہ ہے کہ باقی جو گلف کنٹریز تھے, سعودی عرب, قطر, عمان, وہاں سے تو انویسٹمنٹ کانفیڈینس بھاگ گیا. اب سوچیں میرے پاس $100 بلین اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, آپ کو مان لگتا ہے کہ میں یہاں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوتا. پوڈ کاسٹ کی بات ہٹتی ہے, مگر یہ ہے کہ بیسکلی میں تو دبئی میں نہیں بیٹھوں, میں کہوں گا یار کہیں میں باہر نہیں گھوموں گا, میں کہوں گا یار راکٹ لگ جائے گا. تو آپ نے دیکھیں کس طرح کی جو بلینئر مینٹیلٹی ہوتی ہے, ان کو جو بیماریاں کس طرح کی ہوتی ہیں, ہاتھ دردت ہوتے ہیں کہ یار کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی. بچے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی کام بچے پڑھتے ہیں, وہ ویسٹرن لائف چھوڑ دیں. وہ تو وہیں جا کے سب انویسٹمنٹ, ابھی بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے, ڈفرنٹ رپورٹس آئی ہیں, جس میں کافی سارے بلینس آف ڈالرس کی انویسٹمنٹ یورپین فنڈس میں کی جا رہی ہے اور نارتھ امریکہ میں کی جا رہی ہے. تو ریئر ارتھ جہاں بات آتی ہے وہاں ابھی ریئر ارتھ کی کیوں بات کر رہے ہیں, کیونکہ لیتھیم ہو گیا اور سلور ہو گیا, یہ تو آپ کی آئل کا آلٹرنیٹیو بھی ہے. ابھی یہ امریکہ کو کہہ سکتے ہیں گیم سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ چائنا تو ریئر ارتھ منرلس کو لے کے بہت سی نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں. اس کے بارے میں پاکستان کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس وار کو ڈی ایسکیلیٹ کرے, اور جو بچے کچھ عرب ممالک بچے ہیں, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس, قطر, سعودی عربیہ اور ایران, جتنا ڈی ایسکیلیٹ کریں گے اور جتنا اس کو کریں گے, اس میں اس ریجن کا بہت فائدہ ہے. بالکل, آئی تھنک کلوزنگ ریمارکس دیتے ہیں. ریجنل ایڈوانٹیج تو یہی دکھ رہا ہے کہ وار ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے. دوسرا یو ایس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز ٹرمپ کے لیے